کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، مؤلف پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نشوء اسلام کے 4 مراحل۔ ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دین پاک کو اپنی ارتقاء میں 4 مراحل سے گزرنا پڑا۔ مرحلہ نمبر 1، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مکہ معظمہ میں واقع ہوئی۔ گویا اسلام کا تولد اس وقت ہوا، مگر اس وقت کہ مسلمانوں کو اس کے اظہار کی بھی قدرت نہ تھی۔ یہ مرحلہ ہجرت مدینہ منورہ تک رہا۔ دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جا کر شروع ہوا۔ اس دور میں مشرکین مکہ سے قصداً اور اوروں سے طبعاً جہاد و قتال شروع ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے پر بادشاہی کی صورت ظہور میں آئی۔ سارا حجاز مطیع ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ تیسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد شروع ہوا۔ اس میں غلظت و قوت اسلام یہاں تک بڑھی کہ 2 نامی اور زبردست بادشاہوں، یعنی قیصر روم کا بادشاہ جو نصرانی تھا اور کسریٰ ایران کا بادشاہ جو مجوسی تھا، کو جن کی حکومت اس وقت تقریباً ساری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، جہاد و مقاتلہ کرنے کے بعد مغلوب و نیست و نابود کر دیا گیا۔ بلاد مفتوحہ میں اسلام کی ترویج اور مساجد کی تعمیر۔ پہلے اور دوسرے مرحلے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزرے۔ تیسرا مرحلہ بعہد صدیقی و فاروقی رضی اللہ تعالی عنہما طے ہوئے، اور چوتھے، جسے تیسرے کا ثمرہ سمجھنا چاہیے، بعہد عثمانی و مرتضوی واقعہ ہوا رضی اللہ عنہما۔ اب ہم ان آیات شریفہ کا ذکر کریں گے جن میں ان مراحل اور حالات کا ذکر، صحابہ کرام کی مدح اور خلافت راشدہ کے برحق ہونے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سورہ فتح کی آیات ذیل میں یہ ذکر ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت زور آور ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تو ان کو دیکھتا ہے کہ رکوع اور سجود کرتے ہوئے وہ خدا کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان موجود ہیں۔ تورات اور انجیل میں ان کی داستان ایسے ہے جیسے کھیتی پہلے اپنے سبز گھاس کو نکالے، پھر اسے قوی کرے، پس وہ موٹی ہو جائے اور اپنی جڑوں پر کھڑی ہو جائے۔ اسے دیکھ کر کھیتی والے خوش ہوتے ہیں اور کفار غصے سے بل کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بخشش اور ثواب بزرگ کا وعدہ دیا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اسلام کے 4 ادوار مذکورہ بالا ذکر ہے۔
اخرج شطأہ، کھیتی پہلے اپنا سبز گھاس نکالے، بیان ہے اسلام کے پہلے دور کا، یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت تک۔ فآزرہ، پھر اسے قوی کرے، بیان ہے دوسرے دور کا، یعنی اس زمانے کا جو ہجرت سے لے کر وفات سرور کائنات علیہ السلام تک ہے۔ فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جائے، بیان ہے اسلام کے تیسرے دور کا۔ اور فاستوى علی سوقہ، اپنی جڑوں پر کھڑی ہو جائے، بیان ہے اسلام کے چوتھے دور کا۔ فائدہ جلیلہ، اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ ذالک اشارہ ہے ما بعد، یعنی کزرع الی الآخر کی طرف، اور یہ اشارہ بجانب ما بعد حضرات ناظرین کے لیے موجب تعجب نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی ذالکہ سے اشارہ ما بعد کی طرف واقع ہوا ہے۔ مثلا قال اللہ تعالی وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اس طرح اگر آیت شریفہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ محتاج کو کھانا کھلائیں، میں یطیقونہ کی ضمیر منصوب متصل کو ما بعد فدیۃ طعام مسکین ان کی جانب راجع کیا جائے، اور یوں معنی کیے جائیں کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی فدیہ دینے کی، ان پر صدقہ فطر واجب ہے، تو تکلفات ذیل کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس آیت سے صدقہ فطر کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے، روزے سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کلمہ لا کو مقدر ماننا پڑتا ہے جو خلاف ظاہر ہے، اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں صاحب توفیق مسلمان کو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھے اور چاہے فدیہ دے دے۔ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت سے، فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْ، جو یہ مہینہ دیکھے وہ روزے رکھے۔ اسی طرح جلالین میں ہے، قال ابن عباس، حضرت عباس کی حدیث، حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو نقصان پہنچے گا تو اس کو اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ اس نسخ والی صورت کو جلالین میں قیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے اس قول کا بھی ضعف پایا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یطیقون باب افعال سے ہے، اور من جملہ خاصیات باب افعال کے سبب مأخذ بھی ہے۔ اس بنا پر اس آیت شریفہ کا یہ معنی ہوگا کہ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، مثل بہت بوڑھے اور مایوس و صحت مریض کے فدیہ یعنی ایک مسکین کو طعام دینا واجب ہے، مگر یہ احتمال بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ باب افعال کا سلب ماخذ کے لیے ہونا سماعی ہے، قیاسی نہیں، اور صاحب قاموس نے لفظ اطاقت بمعنی قدرت کہا ہے، نہ سلب قدرت۔ ولا تحملنی ما اطیق، ادعیہ معصورہ میں آ چکا ہے جس سے سلب طاقت مراد نہیں۔ والعلم عند اللہ، سورہ فتح کی مندرجہ بالا آیات میں اشداء علی الکفار کا ذکر رحماء بینہم سے پہلے، باوجود اس کے کہ رحماء کی تقدیم اشداء پر کئی وجوہ سے مناسب معلوم ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اشداء علی الکفار کا تعلق عہد صدیقی و فاروقی سے ہے، کیونکہ
شدت علی شدت علی الکفار ہی نہ بڑے بڑے بادشاہوں کو مغلوب کیونکہ شدت علی الکفار ہی نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مغلوب اور نیست و نابود کر دیا، اور کسریٰ و کیسر کا ذکر ہی مٹ گیا، اور رحماء بینہم کا لگاؤ عثمانی و مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم عہد سے ہے۔ فاستغلظ بیان ہے اسلام کے تیسرے دور کا اور اعلیٰ درجے کی ترقی کا، اس طرح لیظہرہ علی الدین کلہ بھی دال ہے تیسرے دور پر۔ گویا ان آیات کے دونوں جملے بطریق پیش گوئی عہد صدیقی و فاروقی سے خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت کسریٰ و قیصر ہی روئے زمین پر دو زبردست بادشاہ تھے، اور انہی کا دین سب ادیان پر غالب تھا۔ روم، روس، فرنگ، الیمان، افریقہ، شام، مصر و بعض بلاد مغرب اور حبشہ نصرانی قبضے میں تھے، اور قیصر کے تابع خراسان، توران، ترکستان، زابلستان، بخترا وغیرہ مجوس تھے، اور کسریٰ کے تابع باقی ادیان مثل یہودیت و دین مشرکین اور دین ہنود و دین سائبین پامال اور ضعیف ہو گئے تھے۔ حق سبحانہ و تعالی نے جب چاہا کہ دین اسلام کو سب ادیان پر کما قال لیظہرہ علی الدین کلہ و فاستغلظ غالب و ظاہر کرے تو مندرجہ آیت استخلاف وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ صحابہ کرام کو بسرپرستی شیخین جن کی مدح میں آیت سورہ فتح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار وارد ہے، اقامت دین کی توفیق اور قدرت عطا فرمائی، اور قیصر و کسریٰ اور ان کا دین پامال اور نیست و نابود ہو گیا۔ عہد نبوی میں چونکہ مسلمانوں کا غلبہ نصارائے نجران اور مجوس حجراور اور یہود خیبر تک محدود تھا، اور انہی سے خراج اور جزیہ لینا ٹھہرا تھا، اس لیے فاستغلظ اور لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی ختنین کا زمانہ، یعنی داماد، یعنی کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جنہیں داماد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف تھا، کا زمانہ جو یومن فیومن تنزل کا دور تھا۔ دوسری آیت جس میں بیان شدہ پیشن گوئی خلفائے ثلاثہ کے عہد میں متحقق ہوئی، وہ سورہ فتح کی مندرجہ ذیل آیت ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 16۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی دعوت وقوع میں نہیں آئی
جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ اس آیت کا نزول واقعہ حدیبیہ میں ہوا ہے، اور حدیبیہ کے بعد متصل غزوہ خیبر ہوا، اور اس غزوے میں اعراب کو نہیں بلایا گیا، بلکہ ان لوگوں کے علاوہ جو حدیبیہ میں حاضر تھے سب روک دیے گئے، کما قال اللہ تعالی، سورہ فتح آیت نمبر 15۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، آپ فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہی فرما دیا ہے۔ بعد ازاں فتح مکہ کا غزوہ ہوا، اس میں بھی ایسی قوم کے لیے دعوت نہ تھی جو پہلی قوم سے مغائر ہو۔ حدیبیہ اور فتح مکہ دونوں مواقع پر دعوت قریش ہی کے مقابلے کے لیے ہوئی تھی، اور آیت مذکورہ کے نظم کلام سے پایا جاتا ہے کہ ہر دو قوم متغیر ہوں گی۔ در صورت اتحاد بجائے الفاظ ستدعون الی قوم کے ستدعون الیہم مرتن اخری فرمائے جاتے۔ اسی طرح غزوہ حنین بھی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس غزوے میں مقابلہ قوم حوازن کے ساتھ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب 10,000 افراد کا لشکر تھا، جن کے مقابل حوازن جیسی حقیر اور کمزور قوم اولی بأس شدید ان سے تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی غزوہ تبوک بھی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ غزوہ تبوک میں مقصود صرف اہل شام و روم کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و ہیبت کا قائم کرنا تھا۔ ہرقل نے جنبش نہ کی اور نہ کوئی فوج مقابلے پر آئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بغیر مراجعت فرمائی، جبکہ مندرجہ بالا آیت میں صاف فرمایا گیا ہے کہ تقاتلونہم او یسلمون، یعنی تمہارے ان سے لڑنے کی غایت اور انتہا یہ ہوگی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دعوت ایسی نہیں ہوئی جو اس آیت کا مصداق ٹھہرائی جا سکے۔ ایسا ہی اس دعوت کا تحقق عہد مرتضوی میں بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس عہد میں جو دعوت ہوئی تھی وہ خلافت کی پختگی اور مسلمان باغیوں کی شکست کے لیے دی گئی تھی، نہ کہ ایسی دعوت جو کسی قوم اولی بأس شدید ان کے لیے ہو اور مقاتلہ کا انجام اس قوم کا اسلام قبول کرنا ہو۔ اسی طرح بعد انقضاء زمانہ خلافت راشدہ، جس کی میعاد حدیث صحیح میں 30 سال فرمائی گئی ہے، بنو امیہ اور بنو عباس اور جو ان کے بعد ہوئے، کسی کے عہد میں کبھی بھی حجاز اور یمن کے اعراب یعنی بادیہ نشین مقاتلہ کفار کے لیے نہیں بلائے گئے، بلکہ آج ترکوں کے زمانے میں بھی نہیں بلائے گئے۔ لہٰذا قطعی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ دعوت مندرجہ آیت مذکورہ بالا بغیر عہد خلفائے ثلاثہ وقوع میں نہیں آئی۔ انہی کے دور میں نصرانیوں اور مجوسیوں کے خلاف جو دونوں غیر قوم تھے، جنگ کرنے کے لیے اعراب کو دعوت دی گئی، اور انہی جنگوں کا نتیجہ ان کو اسلام قبول کر لینے کی صورت میں نکلا۔ اور چونکہ یہ دعوت ایسی تھی کہ جس کی تعمیل پر اجر حسن اور تخلف پر عذاب علیم مرتب ہے، پس ثابت ہوا کہ دعوت کرنے والے اور کفار کے ساتھ جنگ کے لیے بلانے والے واجب الاطاعت ہیں، اور یہی معنی ہے خلافت کا، یعنی ان خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق اور عین منشائے ایزدی کے مطابق تھی۔ جیم، اسلام کے ان ادوار کا اور خلفائے راشدین کی خلافت کے
برحق ہونے کا ذکر سورہ حج میں بھی آیا ہے۔ اس صورت کی آیات 38 تا 41 اس باب کے شروع میں صفحہ نمبر 4 پر نقل کی گئی ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا الی الآخر وللہ عاقبہ الامور۔ ان آیات پر دوبارہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ ان الفاظ ذیل الذین آمنوا، الذین یقاتلون، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ من ینصرہ، اور الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر میں خلافت راشدہ کے دونوں اجزاء کا ذکر ہے، یعنی تمکین فی الارض اور اقامت دین۔ انہی دونوں کو بحیثیت مجموعی خلافت شرعی کہتے ہیں۔ ایسا ہی حضرات خلفائے اربعہ بھی مہاجرین اولین اور یقاتلون اور اخرجوا من دیارہم اور مأذون لہم بالجہاد کے مصادیق ہیں، جن کے بارے میں اقتران تمکین دین کو تمکین فی الارض کے ساتھ بعنوان شرطیہ لزومیہ بیان کیا گیا ہے، یعنی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ امر بالمعروف شامل ہے احیاء علوم دینیہ کو، جیسا کہ نہی عن المنکر شامل ہے جہاد بالکفار اور اخذ جزیہ کو۔ پس بمقتضائے شرطیہ لزومیہ خلفائے اربعہ علیہم الرضوان قطعی طور پر اللہ کے پسندیدہ دین کو قائم کرنے والے ہوئے۔ یہ آیت اور آیت استخلاف دونوں ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں اور دونوں میں انہی اوصاف اور وعدے کا ذکر ہے۔ ان آیات میں بادشاہی اور خلافت کا جو وعدہ مہاجرین اولین کے لیے دیا گیا ہے، اگر ان خلفائے اربعہ راشدین کے عہد میں متحقق نہیں ہوا جیسے ضرور ہونا چاہیے تھا، تو پھر کوئی بتائے کہ کون سے زمانے میں متحقق ہوا۔ اگر کہا جائے کہ بعد امام مخفی ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بشارت تو حاضرین حدیبیہ کے لیے ہوئی اور وہ خالی ہاتھ چلے جائیں، اور امر موعودہ 1300-1400 سال کے بعد کسی اور کو مل جائے۔ مزید برآں ایسا ہونے سے وعدہ الہی میں جو حاضرین حدیبیہ کے ساتھ ہو چکا ہے تخلف آ جائے گا۔ اگر کہا جائے کہ وعدہ الہیہ تو پورا کیا گیا مگر غیر مستحق کو بطریق غصب یہ حق پہنچا، تو جواباً گزارش ہے کہ وعدہ الہیہ انہیں بمقابلہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مقام رضا میں یہ عطیہ انہیں عطا فرماتا ہے، لہذا اس عطیے کو خلافت خاصہ اور راشدہ ہونا چاہیے، نہ کہ ظالمانہ، غاصبانہ اور جابرانہ، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس نے انہیں ہوا پرستی سے بھی جو من جملہ اقسام شرک ہے بری کر دیا ہے، لا یشرکون بی شیئا۔ یہاں ایک اور سوال کو بھی جو معترضین کی طرف سے کیا جاتا ہے دیکھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ استخلاف کا معنی ایک قوم کو دوسری قوم کی جگہ بٹھانے کا ہے۔ جیسے ایک قرن کے لوگ مر گئے، ان کے بعد دوسرے لوگ آ گئے، اس کے یہ معنی نہیں کہ ایک شخص کو پہلے کا جانشین اور بادشاہ بنایا، لہٰذا آیت استخلاف سے خلافت خلفاء ثابت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بقول قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخلاف کا معنی خلیفہ بنانے کا ہے۔ امام بغوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جیسا کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے خلفاء مقرر کیے، بالفرض دوسرے معنی لیے جائیں تو بھی بلحاظ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دونوں معنی کا
ایک ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ تمکین فی الارض با اقامت دین بغیر اس کے مختار قوم کو امام اور والی امر مانا جائے ہو ہی نہیں سکتی۔ آیت وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ نیز وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا سے قطعاً واضح ہے کہ دین مرتضیٰ و پسندیدہ کے اظہار کے وقت خلفاء مطمئن اور باامن ہوں گے۔ اس سارے بیان سے پھر یہ ثابت ہو گیا کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ دین الہی اور دین مرتضیٰ ہمیشہ مخفی رہا ہے اور اہل بیت علیہم الرضوان ہمیشہ تقیہ فرماتے رہے ہیں اور کبھی اس کے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہوئے، نصوص قرآنیہ کے بالکل خلاف ہے۔